جی ناظرین، میں عدنان خان، پروگرام سچ کا ایک ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ مجھے یاد ہے لندن کی سڑکوں پر ہم لوگوں نے گھنٹوں موسم کی خرابی کے باوجود انتظار کیا تھا جب میثاق جمہوریت ہو رہا تھا۔ میثاق جمہوریت طے پا گیا تو لوگوں نے اطمینان کا سانس لیا تھا، خوشی کا اظہار کیا تھا۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اب ملک کی سیاست میں اچھے اور مثبت اقدام کیے جائیں گے اور سیاست کو بہت بہتر انداز میں چلایا جائے گا۔ اب شاید ہمارے سیاستدان امور حکومت میں عوام کو بھی شامل کریں گے، ملکی مفادات میں کام کریں گے، حکومت عوام کی خدمت میں لگ جائے گی اور اپوزیشن بڑے سلجھے ہوئے انداز میں حکومت کی غلطیوں کی نشاندہی کرے گی اور حکومت ان سے سبق حاصل کر کے اپنے آپ کو درست کر لے گی۔ اگر کسی معاملے پر کوئی ابہام پیدا ہوا تو افہام و تفہیم سے مسئلے کا حل نکال لیا جائے گا۔ غیر جانبدارانہ، صاف اور شفاف اور کڑا احتساب کیا جائے گا۔ مجرموں کو سخت سزائیں دی جائیں گی اور بے گناہوں کو باعزت بری کر دیا جائے گا۔ پاکستان کی عدلیہ، صحافت آزادی کے ساتھ اپنی حدود میں رہتے ہوئے اپنا کام کریں گے اور عوام کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ میثاق جمہوریت ہو گیا، الیکشن ہوئے، آمر چلا گیا، جمہوری لوگ آ گئے، عوام کی خدمت میں جٹ گئے، وعدے کیے گئے، انتقام کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ عوامی فلاح کے بڑے بڑے دعوے پھر ہم نے سننے شروع کر دیے، مشترکہ کھانے بھی ہوئے، ایک دوسرے کی تعریفیں بھی ہوئیں، اور پھر NRO، کیری لوگر بل، ڈرون حملے، نیٹو فورسز کی کارروائیاں، بم دھماکے، دہشت گردی، بلیک واٹر، اغوا، ٹارگٹ کلنگ، لسانی فسادات، مزارات پر خودکش حملے، مہنگائی، کرپشن، اکبر پروری میں بے پناہ اضافہ ہوا، لیکن اس سے زیادہ اضافہ عوام کی مشکلات میں ہوا۔ ایک دوسرے کے خلاف کبھی نرم کبھی گرم زبان کا استعمال، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ حکومت ہے، اپوزیشن ہے، ان کے موج میلے بھی موجود ہیں، دوستیاں آپس میں چل رہی ہیں، بیان بازی بھی ہو رہی ہے، لیکن عوام کہاں ہے، کس حال میں ہے، اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ میں آپ کو مہمانوں سے ملوا دوں۔ پہلے آج ہمارے پہلے مہمان احمد خان صاحب ہیں، وائس پریزیڈنٹ گریٹر لندن پاکستان پیپلز پارٹی۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ میرے دوسرے مہمان جانے پہچانے اقبال سندھو صاحب، مسلم لیگ نون کے سیکرٹری انفارمیشن ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ خان صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں۔ یہ میں نے کچھ گزارشات رکھی، مجھے یاد ہے بڑے سخت خراب موسم میں ہم نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا، جرنلسٹوں نے، ہم گھنٹوں کھڑے رہے تھے باہر جب میثاق جمہوریت ہوا۔ اب بی بی نے بڑے وعدے کیے، وہ تو رہی نہیں، وہ ہوتی تو شاید حالات یہ نہ ہوتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ذمہ دار کون ہے؟ میرے خیال میں تو میثاق جمہوریت میں کافی حد تک عمل ہو رہا ہے، کافی حد تک عمل ہو رہا ہے۔ باقی چند چیزوں پہ اگر نہیں ہو رہا تو اس میں دونوں پارٹیاں، میں تو یہ سمجھوں گا برابر کے قصوروار اس میں ہیں، لیکن کافی حد تک کئی معاملات پہ عمل ہو رہا ہے۔ ٹھیک، ابھی جو کل پرسوں پھر موسم گرم ہو گیا سیاست کا، خواجہ سعد رفیق نے نہ صرف بھٹو صاحب بلکہ شاہ نواز ان کے فادر کو بھی مورد الزام ٹھہرایا کہ ان کے انگریزوں کے ساتھ کیا تعلقات تھے، بھٹو صاحب کیا ہیں، اور پھر احسن صاحب جو ہیں، احسن اقبال صاحب، ان کا بھی تقریر آپ نے پارلیمنٹ میں کے باہر سنی ہوگی۔ کیا ہم دوبارہ 80 کی دہائی میں جا رہے ہیں؟ میرے خیال میں ان کی انفرادی اپنی انڈیویجول ہوگی۔ خواجہ سعد رفیق صاحب ویسے بھی شروع سے ان کے والد صاحب کے دور سے وہ کٹر پیپل پارٹی کے دشمن ہیں۔ میرے خیال میں ان کی ذاتی دشمنی بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ وہ کافی حد تک اپنے والد کا مرڈر کا الزام بھی لگاتے رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کی ذاتی رنجش پیپل پارٹی کے ساتھ زیادہ ہے۔ لیکن بڑی قیادت ہے میرے خیال میں وہ اتنی ایکسٹریم پہ نہیں ہے، جیسے کہ آج میاں شہباز شریف صاحب نے بھی یسر رضا گیلانی صاحب سے فون کیا، بات کی اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس پہ افسوس کیا اور نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی گفتگو نہیں ہوگی۔ اگر ایک آدھا کوئی آدمی ادھر سے ایکسٹریمسٹ یا ادھر سے کوئی ہے جنونی قسم کا آدمی بیان دے دیتا تو اس سے میرے خیال میں کوئی فرق، ابھی تک دونوں پنجاب میں مل کے حکومت کر رہے ہیں جس کا واضح ثبوت ہے۔ تو سندھو صاحب، کیا
اسمبلی کی قیادت نے ریئلائز کر لیا ہے کہ یہ غلطی ہوئی تھی اور ہم اس پہ معذرت کر لیتے ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت سے؟ میاں صاحب نے کہا ہے کہ مجھے اس پہ بڑا افسوس ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور میرے جذبات پارٹی قیادت تک بھی پہنچائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادران صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ جو بیانات اور جو تقریریں کی گئیں ان میں جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ غیر مناسب تھے، اور ایک پولیٹیکل ایشوز کو پولیٹیکل طریقے سے ہی پارلیمانی زبان استعمال کر کے ہی اس کو حل کرنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے خان صاحب نے کہا کہ لیڈرشپ جو ہے ان کا رویہ قطعاً ایسے نہیں ہے، اور بارہا میاں صاحب نے اس بات کو کہا کہ پروسیس جو ہے وہ اس کو کنٹینیو ہونا چاہیے، اور اس پروسیس کو بچانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، پر اس میں بہت ساری مسائل ہیں، اور جو باتیں لیڈرشپ نے پنجاب کی لیڈرشپ نے کی وہ میں سمجھتا ہوں ڈیسپریشن میں کی، تنگ آ کے کی، کیونکہ کسی سمت جو ہے وہ معاملہ نہیں چاہ رہا، حالات جو ہیں وہ روز بروز جو ہیں ڈیٹیریٹ ہو رہے ہیں، اور جہاں خان صاحب نے کہا کہ سی او ڈی پہ عمل درآمد جو ہے وہ ہو رہا ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ آج منظر پہ ہیں ان میں سے کوئی بھی شخص جو تھا وہ سی او ڈی میں انوالو ہی نہیں تھا، اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ آج وہاں پیپلز پارٹی کی قیادت سنبھالے بیٹھے ہیں، محترمہ مطلب جو منظر پہ ہے وہ شامل نہیں تھا، مطلب ان میں جو لوگ سفسر عباسی وغیرہ، نعید خان اور جو لوگ رضا زبانی، جو مین لوگ تھے جنہوں نے اس چیز کو انجینئر کیا تھا، وہ لوگ تو موجود ہی نہیں ہیں، اور محترمہ شہید ہو گئیں، اور جو لوگ اب اقتدار میں بیٹھے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کا مقصد جو ہے وہ قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ سی او ڈی پہ عمل کریں، وہ صرف اپنا وقت گزار رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ گزیا دھیان اپنی ذاتی مفادات پہ، ملکی مفاد کے حوالے سے بات سوچ نہیں رہی۔ جو باتیں میں نے شروع میں بتائی ہیں، یہ سارے جو آج ہمارے پرابلمز بنے ہوئے ہیں، کرپشن اور ٹیررزم، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے ذمہ دار حکومت ہے یا کچھ اور؟ بالکل جی، اس کی ذمہ دار حکومت بھی ہے اور اپوزیشن بھی ہے، ایک طرح سے اپوزیشن پہ بھی اس کی ذمہ داری کسی حد تک آتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ کنٹینیوٹی ہے، جو ایگریمنٹس جو سائن مشرف صاحب نے کیے وہ ان کی کنٹینیوٹی ہے، اور اس پہ جو ملک کے دفاع کے معاملات ہیں یا ملکی سالمیت کے معاملات ہیں اس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اس کی کنٹینیوٹی آپ نے دیکھی، پھر آپ نے دیکھا کہ مشرف صاحب جو ہیں تمام الزامات کے باوجود، اینروں کے باوجود، جن کو وہ